الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ اسی لیے اس سے پہلے جو 2 جمعے گزرے ہیں، ایک جمعے میں اللہ کے نبی کے پیدائش کے واقعات بتائے گئے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں کیا حالات تھے، آپ کے پیدائش کے وقت میں کیا انقلاب ہوا، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، اور گزرے ہوئے جمعہ میں آپ علیہ السلام کا انتقال کیسے ہوا، آپ کی زندگی کے آخری وفات کے وقت کے جو حالات تھے ان کو بتائے گئے۔ آج کے اس جمعہ میں یہ بات بتانا ہے کہ میں اور آپ، ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت کتنی ہو، اور ہمارے اندر نبی کی اطاعت کرنے کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ خود صاف اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے والدین سے، اس کے بیوی بچوں سے، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ کہا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو جھانکنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری دلی کیفیت یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ میرے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے، آپ کی محبت میرے بیوی بچوں اور سب سے زیادہ ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ میری جان مجھے آپ سے بھی زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ سن کر کہنے لگے
کہ میں تو کامل ایمان والا نہیں ہو سکا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر، جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ میری محبت نہ ہو تم کامل ایمان والے نہیں بنو گے۔ تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، اب میری جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو تب اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر الآن، عمر اب تم کامل ایمان والے بن گئے ہو۔ تو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیسی محبت ہو، اس کے لیے چند نمونے، چند واقعات میں صحابہ کرام کے بتاتا ہوں، جسے دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت کیسی تھی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی نظر ان کے اوپر پڑی تو دیکھا کہ چہرہ زرد ہو گیا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا، طبیعت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ثعبان کیا بات ہے، کیا طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول طبیعت تو ٹھیک ہے، بس ایک ٹینشن لگا ہوا ہے، ایک پریشانی ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ پوچھا کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، کبھی آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ جب تک آپ کی زیارت نہیں ہوتی میرے دل کو سکون نہیں ہوتا، اور میں فوراً جس حالت میں بھی ہو نکل کے آ جاتا ہوں، جب آپ کی زیارت کر لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو مجھے یہ ٹینشن ہے، موت تو برحق ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ آپ آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو پتہ نہیں میرا مقام اور مرتبہ کہاں ہے۔ تو جنت میں جا کر آپ کی زیارت کے بغیر مجھے کیسے دل لگے گا؟ جنت میں کیسے رہ پاؤں گا؟ کیا فائدہ ہے جنت کی ان نعمتوں کا آپ کی زیارت کے بغیر؟ تو اللہ کے نبی ان کی یہ بات سن کر کچھ بھی جواب نہیں دے سکے کہ میرا یہ عاشق اتنی محبت کر رہا ہے۔ خاموش اختیار کر لیے اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل قرآن مجید کی آیت لے کر اترے جس میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کی اطاعت کرے گا، یہ آدمی مرنے کے بعد قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی۔ ایک مرتبہ وہ گھر کے باہر کھڑے تھے، اللہ کے نبی کا اسی وقت انتقال ہوا تھا، پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ایک آدمی دوڑتے ہوئے جاتے ہوئے ان کو کہا کہ تم نے نہیں سنا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے؟ اتنا سننا تھا، وہ چہرے کو آسمان کی طرف کیے، آسمان کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پر بند کر دیا اور اللہ سے کہا اے اللہ، میں یہ آنکھیں اس لیے پسند کر رہا تھا، مجھے یہ آنکھیں اس لیے پسند تھی کہ میں ان آنکھوں سے نبی کی زیارت کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نہیں ہیں تو یا اللہ مجھے ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان آنکھوں کو تو کھینچ لے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ دعا کر کے جب سر نیچے کیے تو ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ کیسی چاہت تھی ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی۔ ایک اور صحابی ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی،
नौ मुस्लिम थे, अभी नए नए मुसलमान हुए। मुसलमान होकर अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा कि अल्लाह के रसूल हाथ दीजिए, मैं बैअत करना चाहता हूँ। किस बात पर? उन्होंने कहा कि इस्लाम पर, आप जो बताएंगे उन बातों पर अमल करने का वादा करूँगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा, तल्हा, अगर मैं यूँ कहूँ कि अपने माँ बाप रिश्तेदार सबको छोड़ दो, तो क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? ये कुछ भी जवाब नहीं दिए, उठकर चले गए। दूसरी मर्तबा आए, कहा कि अल्लाह के रसूल मैं बैत होना चाहता हूँ। दूसरी मर्तबा भी अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया, अगर मैं ये कहूँ अपने माँ बाप रिश्तेदार सबको छोड़ दो, क्या छोड़ दोगे? कुछ भी जवाब नहीं दिया, उठकर चले गए। तीसरी मर्तबा आया, तीसरी मर्तबा भी यही सवाल और जवाब हुए, तीसरी मर्तबा भी उठकर चले गए। कुछ दिनों के बाद आए और आकर ज़ारो क़तार अल्लाह के नबी को चिमट गए, रोने लगे और पाँव को प्यार करने लगे, बोसा देने लगे। आदमी अगर किसी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को चूमता है, पेशानी को चूमता है, लेकिन पाँव को कौन चूमता है? जिसके दिल में हद से ज़्यादा मोहब्बत हो। अल्लाह के नबी के पाँव को लेकर चूम रहे थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, तल्हा ये क्या कर रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी आपकी मोहब्बत की वजह से, बेहद मोहब्बत आपकी मेरे दिल में है, आप जो हुक्म करो मैं करने के लिए तैयार। तो अल्लाह के नबी ने कहा, तलवार लेकर जाओ और अपने बाप का सर उड़ा दो। ये सुने फौरन तलवार लेकर निकल गए घर की तरफ। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को भेजा, जाओ तल्हा को बुला कर आओ। आधे रास्ते के बाद वो वापस आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूँ। मेरा तो हुक्म ये है कि टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ो, तो मैं क्यों तुम्हारे रिश्ते तोड़ूंगा? मैं तो बस इम्तिहान ले रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरे सहाबा के दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरी हो, ताकि उनका ईमान सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले बन जाए। ये आजमाने के लिए मैं सवाल कर रहा था बस। फिर अल्लाह के नबी ने नसीहत की, भेजा। एक वक्त ऐसा भी आया कि अल्लाह के नबी को पता चला कि तल्हा जो है बीमार हो गए हैं। अब अल्लाह के नबी उनकी इयादत के लिए गए। देखा तो घर में बेहोश पड़े थे। अल्लाह के नबी ने कैफियत देखी, घर वालों से कहा, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि ये तल्हा का आखिरी वक्त है, अब इसके बाद शायद ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। मेरे जाने के बाद अगर इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला दो, मुझे इनसे मोहब्बत है, कफन दफन में मैं शरीक हो जाऊंगा, और अगर सेहत पा लिए, होश आ जाए तो इत्तला देना, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। ये कहकर रात का वक्त था, अल्लाह के नबी वापस आए। आधी रात के बाद उनको होश आया। होश आती है, सबसे पहला सवाल यही किया, क्या अल्लाह के मुझे देखने के लिए आए थे? कहा कि हाँ आए थे, और ये कहकर गए। तो उन्होंने कहा, देखो अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो अल्लाह के नबी को इत्तला मत करो, फौरन नहला धुला कर कफन पहना कर रात ही में दफन कर दो। पूछा कि क्यों? अल्लाह के नबी तो कहकर गए हैं। कहा कि रात का वक्त है, अगर अल्लाह के नबी आए तो हो सकता है रास्ते में कोई सांप बिच्छू या कोई तकलीफ देने वाली चीज़ अल्लाह के नबी को, या कांटा चुभ जाए या तकलीफ हो जाए, रात का अंधेरा है, इसलिए मैं अल्लाह के नबी को तकलीफ देना नहीं चाहता। और मदीने में यहूदी अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं, रात का वक्त देखकर कहीं हमला ना कर दे, इसलिए मुझे ऐसे ही दफन कर दो। बोले, फिर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होती है, घर वालों ने फौरन कफन दफन का इंतज़ाम कर दिया। फजर के बाद जाकर इत्तला दी कि तल्हा की ये हालत हुई। पूछा कि तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? मैं तो कहकर आया था। कहा कि उन्होंने वसीयत की
کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کی تھوڑی برابر تکلیف کو ان کو برداشت نہیں۔ تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے، ان کے خبر کے پاس گئے، صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ طلحہ تیرے پاس آیا ہے، اے اللہ جب طلحہ تیرے پاس آئے تو اس حالت میں تو طلحہ سے ملاقات کر کہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ ایسی محبت تھی ان کے دلوں میں۔ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، وہ ایک مرتبہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کی؟ انہوں نے کہا تیاری تو کچھ بھی نہیں کی ہے، بس میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا المرء مع من احبا، جو آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو حضرت انس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشخبری صرف ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی؟ تو انہوں نے آپ علیہ السلام نے کہا سب کے لیے ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں انہی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں کبھی بھی زندگی میں نے صحابہ کرام کو اس دن سے زیادہ خوش نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی کے زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے المرء مع من احبا، کہ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس کی محبت دنیا کے اندر ہے۔ صحابہ کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت پھوٹ پھوٹ کر تھی۔ ایک اور صحابی نے اس جملے کو سن کر کہا اے اللہ کے رسول ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ زیادہ نیک اعمال تو نہیں کرتا، لیکن جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر ان سے محبت کرتا ہے، بس اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جو نیک آدمیوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی نیک لوگوں میں اس کو کھڑا کریں گے اللہ پاک۔ نیک تو نہیں ہے لیکن نیک لوگوں میں اس کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے ہم نیک بھی نہ ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت تو کریں، ان سے دشمنی نہ کریں، ان سے نفرت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محبت قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لوہے کی ٹوپی جو پہنتے ہیں جسے خوت کہتے ہیں، وہ ٹوٹ کر اس کی 2 کڑیاں اللہ کے نبی کے کنپٹی میں داخل ہو گئی تھی۔ خون اتنا بہ رہا تھا کہ خون ٹکنے کا نام نہیں۔ حضرت فاطمہ نے چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ ڈال کر خون کو روکا۔ صحابہ یہ حالت دیکھ کر حضرت ہاتھ سے اگر اس کڑی کو کھینچیں گے تو تکلیف زیادہ ہوگی، زخم پھیل جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ اپنے دانتوں سے اس کڑی کو کھینچنے کے لیے گئے، اپنے دانتوں سے پکڑ کر یہ کڑی کو کھینچا، ایسا کھینچا کہ یہ کڑی تو باہر نکل گئی، ساتھ میں ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی اللہ کے لیے رک جاؤ، باقی جو کڑی ہے میں کھینچوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں چاہے میرا دانت ٹوٹ جائے کوئی فرق نہیں، بس یہ خدمت میرے حوالے کر دو۔ خون نکل رہا تھا ان کے دانتوں میں سے، ظاہر بات ہے دانت ٹوٹ گیا تو کتنا خون نکلے گا، یہ خون نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کے کنپٹی میں سے بھی خون نکل رہا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ اس کڑی کو کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، عیب دار ہو گئے، چہرہ کھلتا تھا، لیکن اتنی قربانی دی اللہ کے نبی کی محبت میں۔ صحابہ کہتے ہیں ان کے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے، لیکن جب مسکراتے تو سب صحابہ میں سب سے حسین ابو عبیدہ بن جراح لگتے تھے، سب سے زیادہ حسین حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا چہرہ نظر آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ جب مسکرا رہے ہوں، ان کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اس جگہ سے نور پھوٹ پھوٹ کر نیچے گر رہا ہے۔ اسی جنگ کے اندر ایک عورت ہے،
उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा उहद के मैदान में अपने 2 बेटों के साथ माँ भी शरीक हुई है। उस जंग के अंदर शुरू में मुसलमानों को जीत हुई थी, थोड़ी सी भूल की वजह से वो जीत हार में बदली, बाद में फिर जीत हुई, लेकिन हालात सहाबा पर, मुसलमानों पर बहुत आए। तो हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा औरत होकर भी शेरनी की तरह अपने बेटों के साथ मैदान में लड़ रही थी। तो उनके एक बेटे को एक दुश्मन ने ऐसा वार किया कि उनके बेटे का हाथ लटक रहा था, हाथ सिर्फ चमड़े पर ठहर गया, खून का फव्वारा निकलने लगा। तो अल्लाह के नबी ने उनकी माँ को इत्तला दी, उम्मे अम्मारा को, जाओ जाकर अपने बेटे को संभालो। तो सोच कर देखो, जिस माँ के सामने उसके बेटे का हाथ निकल गया हो, क्या हालत होना चाहिए। हजरत उनके बेटे की हालत खराब थी, चेहरा जख्मी था। तो माँ ने बेटे को संभाला और अपने दुपट्टे को फाड़कर उस हाथ को बैंडेज किया। बैंडेज करके अपने कपड़े से पूरे चेहरे को उठाया, साफ किया और तैयार किया। बेटे की हालत ये थी कि उठ नहीं सकता था बेटा। तो माँ ने तलवार लेकर दूसरे हाथ में देकर बेटे को सहारा देकर खड़ा किया, कहा कि बेटा ये वक्त ऐसे बैठने का नहीं है, ये वक्त अल्लाह के दीन को जिंदा करने का वक्त है, ये वक्त अल्लाह के नबी की हिफाजत का वक्त है। जाओ। उसी हालत में बेटे को तैयार करके भेजा और खुद भी तलवार लेकर लड़ने के लिए निकली। और जब निकली तो एक दुश्मन जो सर से पूरे जिस्म को लोहे के लिबास से ढांपा हुआ था, उसने उनकी माँ उम्मे अम्मारा पर ऐसा वार किया कि उनका हाथ निकलकर सीने तक उनका हाथ निकल गया माँ का। जब ये हालत देखी तो उनके बेटे को इत्तला दी गई, उसी बेटे को जिसका हाथ टूटा हुआ था, कि भाई तुम्हारी माँ जख्मी है, जल्दी जाओ। अब वो बेटा आया तो माँ ने जैसे बेटे को उठाया था उससे भी खराब हालत माँ की हो गई थी। अब बेटा उस बैंडेज को खोलकर माँ के हाथ को बांधा और माँ के जख्मी चेहरे को पोंछकर उसी हालत में माँ और बेटे दोनों गए अल्लाह के रसूल के पास। जाकर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, जाकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने इस दुनिया में आपके साथ रहने का मौका दिया है, बस दुआ कर दीजिए मरने के बाद भी क़ियामत के दिन हम आपके साथ रहें। अल्लाह के नबी फौरन हाथ उठाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह क़ियामत में भी आखिरत में भी इनका मेरे साथ हशर फरमा। देखो कैसे मोहब्बत के जज्बे थे। बेटा मर रहा है, बेटे का हाथ टूटा है, बेटे के सामने माँ का हाथ टूटा है, लेकिन अल्लाह के नबी की मोहब्बत कैसे उनके दिलों के अंदर थी। अल्लाह के नबी की बातों की अजमत। एक मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम उनका नाम था। उनके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह के नबी की हदीसों को याद करूं, सीखूं, हदीस का इल्म हासिल करूं और हदीस को फैलाऊं, अल्लाह के नबी के दीन को फैलाऊं। इस जज्बे के साथ वो अपनी बीवी के पास गए। बीवी हामिला थी। बीवी से कहने लगे, देखो मैं इल्म हदीस हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, और कई मुल्कों का नाम गिनवाया, इतने इतने मुल्कों को जाकर मुझे मदीना पहुँचना है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, उस वक्त तक तुम्हारी क्या हालत होगी। जितना इंतज़ाम करना था कर दिया। करने के बाद कहने लगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब हमल वज़ा होगा और हम बच्चा जब पैदा होगा तो उसके बाद इद्दत ख़त्म हो जाएगी, तुम किसी और से निकाह कर लेना। तो बीवी ने कहा कि देखो तुम जा रहे हो, बहुत मुबारक काम है, अल्लाह आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, जाओ, लेकिन मुझे तलाक मत दो। मैं तुम जैसे शौहर को छोड़ना नहीं चाहती, अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। अगर ज़िंदा रहे तो मुलाकात होगी, वरना इंशाअल्लाह जन्नत में हम मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे ही निकाह में रहना चाहती हूँ। ये कहकर शौहर छोड़कर चले गए। अब गए कितने साल? 24 साल। 20 पर 4 साल तक घर वापस नहीं आए। अब यहाँ पर विलादत हुई, बेटा पैदा हुआ,
بیٹا جوان 24 سال کا ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹا بھی اپنے وقت کا بڑا عالم۔ تو ان کے گاؤں کا رہنے والا آدمی ایک مدینہ منورہ میں گیا تھا، تو اس نے ان کے باپ کو پہچانا کہ ان کا باپ ابھی زندہ ہے۔ امام مالک کے پاس بیٹھ کر حدیث سن رہے ہیں مسجد نبوی میں، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو عبد الرحمن بن قاسم ہیں، ہمارے گاؤں کے رہنے والے، 24 سال پہلے نکلے تھے، ان کے بیوی بچے ابھی بھی گاؤں میں ہیں۔ وہ سمجھے تھے شاید باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ بوڑھا آدمی آ کر اطلاع دیا جوان بیٹے کو کہ تمہارا باپ زندہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ان کے بیٹے عمرے کے ارادے سے نکلے، مکے میں جا کر عمرہ کر کے مدینہ گئے، اور جا کر امام مالک کا درس چل رہا تھا، رات کا وقت تھا، دیا کی روشنی میں حدیث کا درس ہو رہا تھا، قلم لکڑیاں لے کر اس سے قلم بنا کر حدیثیں لکھ رہے تھے۔ جب درس ختم ہوا تو لوگوں سے پوچھا عبد الرحمن بن قاسم اس نام کا کوئی آدمی ہے یہاں پر؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک بڑے میاں ہیں وہاں ستون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا ان کے پاس گیا، پہلی نظر دیکھا بیٹا 24 سال کے بعد، برداشت نہیں کر سکا، باپ سے لڑ کر سلام کر کے چمٹ کر زار و قطار رونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، لیکن جیسے ہی میرے سینے کو لگا فوراً اپنائیت محسوس ہوئی، میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ جیسے باپ اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے سکون ملتا ہے، اپنے پوتے نواسوں کو اٹھاتا ہے سکون ملتا ہے، اس طرح کا ایک سکون میرے دل کو ملا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ تو وہ زار و خطار رو کر کہنے لگا کہ ابا تم جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے میں اس وقت اپنی ماں کی پیٹ میں تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ سن کر باپ بھی رونے لگے، بیٹے بھی رونے لگے۔ دیکھا کہ عین جوانی میں باپ نکلا تھا، اب باپ کے چہرے پر داڑھی بھی سفید ہو چکی، بال سفید ہو چکے۔ حدیث کا پورا علم حاصل کرنے کے بعد 24 سال کے بعد یہ اپنے گھر کو گئے، دیکھا کہ بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، یہ بھی بوڑھی ہو چکے ہیں۔ دونوں نے فرط محبت میں آپس میں ملاقات کی اور مبارکبادی دی کہ اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ نے نبی کے دین کے لیے اور حدیث کو پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات تاریخ میں بڑے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں نبی کی محبت، نبی کی حدیثوں کی محبت، نبی کے اعمال سے محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کسی دعوت میں گئے تو برتن سامنے رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کدو کو تلاش کر کر کے کھایا۔ حضرت انس بیٹھے تھے، پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ایک کدو پسند ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں جب بھی سالن بناتا کدو کو ڈالتا اور بہت شوق سے کدو کو تلاش کر کے کھاتا تھا۔ اس سے پہلے کدو سے کوئی محبت نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا میرا محبوب کدو سے محبت کرتا ہے تو مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ ایک صحابی کو دیکھا سفر میں جا رہے تھے، اچانک سفر میں رکے، ان کے ساتھیوں کو رکایا، استنجا بیٹھنے کے لیے گئے اور استنجا نہیں بیٹھے، بیٹھ کر سیدھا اٹھ کر آ گئے۔ پوچھا کہ حضرت آپ کہاں گئے تھے؟ استنجا بیٹھنے کے لیے استنجا بھی نہیں بیٹھے۔ کہا استنجا نہیں بیٹھا، ایک مرتبہ اسی راستے سے اللہ کے رسول کے ساتھ میں جا رہا تھا تو اسی جگہ اللہ کے نبی استنجا بیٹھے تو میرے دل میں بھی خواہش ہوئی، جو عمل اللہ کے نبی نے کیا تھا اسی راستے میں اس عمل کو کیے بغیر جانا مجھے پسند نہیں آیا، تو بس استنجا کو بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی کی ایک ادا سے ان کو کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان نے دعوت دی اپنے گھر آنے، وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر آؤں گا۔ اب اللہ کے نبی دعوت کے لیے آ رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں ہیں، حضرت عثمان پیچھے اللہ کے نبی کے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں، ادھر ادھر 1 2 4۔ اللہ کے نبی نے دیکھا عثمان کچھ گن رہے ہیں، پوچھا کہ عثمان کیا گن رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو خوشی میں نے نیت کر لیا آپ جتنے قدم ڈالیں گے اتنے غلام میں آزاد کر دوں گا۔
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن، مسلمان بہت دیر میں مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو مکے کے کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ایک طرف حضرت ابو بکر، دوسری طرف بیٹا عبد الرحمن، غیر مسلم تھے۔ جنگ ہوئی، جنگ میں کفار کو ہار ہو گئی۔ بہت زمانے کے بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ تو بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ بیٹے نے باپ سے کہا، ابا جنگ بدر میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو آپ جو ہے ادھر ادھر لڑ رہے تھے تو میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، بس ذرا تلوار چلاتا تو آپ کا سر جدا ہو جاتا تھا، لیکن میں نے پہچان لیا کہ آپ میرے باپ ہیں، باپ کو قتل کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں تلوار کو ہٹا دیا۔ تو حضرت ابو بکر فوراً جواب دیے، بیٹے اگر اس جگہ تو ہوتا، اگر تو میرے تلوار کے سامنے آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے تیرا سر اڑا دیتا۔ بولنے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن سوچ کر دیکھو اللہ کے نبی کی کتنی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ ہمارے اکابرین میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے واقعات تو اللہ کے نبی کے عشق کے اتنے زیادہ ہیں۔ کوئی مدینے سے حج سے یا عمرے سے کھجور لے کر آتا تو ان کھجوروں کو کھانے کے بعد وہ گٹلی تک نہیں پھینکتے تھے، ان گٹلیوں کو جمع کر کے کوٹ کر اس کو پاؤڈر بنا کر سرمے میں ملا کر اس کو آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے شہر کی گٹلیاں ہیں، اس کو پھینکنا تک پسند نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کپڑے کا گفٹ لایا، حضرت میں عمرے کو گیا تھا، آپ کے لیے ایک جوڑی کپڑے لایا ہوں۔ تو حضرت لے کر زار و قطر آنکھوں کو لگا کر چومنے لگے، رونے لگے فرط محبت میں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت اتنی زیادہ محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی مدینے میں کپڑا نہیں بنا ہے، ہمارے ہندوستان کے کپڑے ہیں، یہاں بنگلہ دیش پاکستان سے کپڑے جاتے ہیں، وہاں کوئی کپڑے بنانے کی فیکٹری نہیں ہے، بس یہ کپڑے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے پھر خرید کر لاتے ہیں، آپ اتنی محبت نہ کریں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ کپڑا وہاں نہیں بنا، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس کپڑے کو مدینے کی ہوا لگی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کتنی محبت، صرف مدینے کے ہوا کی اتنی محبت ہے تو نبی سے ان کی کتنی محبت ہوگی، نبی کا کتنا اطاعت کا جذبہ ان کے اندر ہوگا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، کچھ صحابہ ادھر کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر دروازے کے اندر ہے، ایک پیر دروازے کے باہر ہے، وہی چوکٹ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر بلا دیا، عبداللہ اندر آ جاؤ، تو اندر آ گئے۔ بیان ختم ہونے کے بعد پوچھا کیوں چوکٹ پر بیٹھ گئے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی آواز کان میں پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھر اس کے بعد دوسرا قدم اٹھانا مجھے پسند نہیں ہوا، جس جگہ کان میں پڑی وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ سارے واقعات بتا کر صرف میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، ان کے حالات کو دیکھیے، کتنا اللہ کے نبی کے اوپر مرا کرتے تھے، کتنا اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل کو کیا کرتے تھے، کیسے اللہ کے نبی کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ اور یہ ہماری زندگی کو ہم خود دیکھ لیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کا، لیکن ہم خود سوچ لیں ہمارے نامہ اعمال میں کل سے لے کر آج تک 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ میں نے نبی کو یاد کیا، کتنی مرتبہ میں نے نبی کے اوپر درود پڑھا، گزشتہ جمعہ سے لے کر یہ جمعہ تک کتنی مرتبہ میں نبی کو یاد کیا۔ گزشتہ جمعہ تو 12 ربیع الاول تھا، پوری دنیا میں ذوق شوق سے لوگ 12 ربیع الاول کے جلوس نکالے، تو کیا بس نبی کی محبت 12 ربیع الاول کے ایک دن کے لیے ہے؟ کیا ایک لمحے کے لیے ہے؟ بس اس ایک دن میں ڈیکوریشن کر دیا، نئے کپڑے پہن لیا، خوب نعتیں خوانی ہو گئی، بس ختم ایک دن کے بعد؟ کیا اسی کو نبی کی محبت کہتے ہیں؟
क्या ये मोहब्बत हमें दुनिया में नजात देगी? क्या ये मोहब्बत हमें आखिरत में नजात देगी? नबी तो कहते हैं जब तक तुम्हारे दिल में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चे, दुनिया में बसने वाले सब इंसानों से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं बन सकते। हमारी मोहब्बत का आलम यह है, हमारा बेटा अगर कमाने के लिए चला जाए, रोजाना फोन करते हैं। एक दिन अगर बेटे का फोन नहीं आया, माँ परेशान हो जाती है, क्या बात है आज बेटे का फोन नहीं आया। लेकिन बरस हो गए, कभी भूल कर भी नबी की याद नहीं आती। हमारे नबी के कितने एहसानात हैं। अल्लाह के नबी के ऊपर कम अज कम रोजाना 100 मरतबा दरूद तो पढ़ूं। क्या मुझे तौफीक होती है? क्या मेरे आमाल इस काबिल हैं? फिर ये झूठी मोहब्बत का दावा कैसे? ना नबी के ऊपर दरूद, ना नबी की इताअत का जज्बा, ना नबी का चेहरा पसंद, ना नबी का लिबास पसंद, ना नबी के तरीके पसंद। लिबास गैरों का, चेहरा गैरों का, फिर भी दावा ज़बान पर है कि मैं नबी के लिए मर जाऊंगा। तो हम सोचो क्या ये दावा सही दावा है? कोई आदमी बीवी से कहे कि मैं तुम्हारे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें छोड़कर बाहर जाने को भी दिल नहीं लगता। बीवी ने कहा घर में फाका है, आटे की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, दुकान को लेकर आओ। शौहर कहता है कि नहीं, तुम्हें छोड़कर जाने के लिए एक लम्हा भी मैं तैयार नहीं हो। तो बताओ उस शौहर को सच्चा महबूब कहेंगे? देखने वाले झूठा थूकेंगे उसे, तू झूठा दावा कर रहा है। वाक़ियतन अगर तेरे दिल में तेरी बीवी की मोहब्बत होती तो उसकी ज़रूरियात को पूरा करता, उसकी चाहत को पूरा करता, उसकी बातों को मानता। हम भी मोहब्बत कर रहे, नबी से हमारे दिल में मोहब्बत है। तो वाक़ियतन अगर नबी से मोहब्बत होती, नबी ने कहा है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़कर नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाता। क्या हम लोग पढ़ते हैं नमाज? क्या हमें नबी का लिबास पसंद है? क्या नबी का तौर तरीक़ा पसंद है? कभी सोने के वक्त में याद आता है कि अल्लाह के नबी क्या आमाल करते थे, क्या अमल करके सोते थे, कैसा सोने का हुक्म दिया, कैसे निकाह का हुक्म दिया, कैसे खुशी को मनाने का हुक्म दिया, कैसे वफात को मनाने का हुक्म दिया। सर से लेकर पैर तक, पैदाइश से लेकर मौत तक कितनी गैरों के तौर तरीक़े, रस्म व रिवाज हमारे अंदर है। सुन्नत पर अमल करने का जज्बा ही नहीं है, लेकिन ज़बान पर दावा है मैं नबी का बहुत बड़ा आशिक हूँ, नबी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नबी के तरीक़े अपनाने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी मोहब्बत का दावा? अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप ऐलान कर दो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मेरा इत्तिबा करे। हदीस पाक में जो मैंने खुतबे में पढ़ा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने मुझे इनकार कर दिया, वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा वमैया अबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको कौन इनकार करेगा, आपको तो सब मानते हैं। कहा मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी इत्तिबा करेगा वो उसने मुझे माना, जो मेरी इत्तिबा नहीं करेगा, मेरे तरीक़ों को अपनाएगा नहीं, गोया कि उसने मुझे इनकार कर दिया है कि मुझे अल्लाह के रसूल का ये तरीक़ा पसंद नहीं। सोच कर देखो क्या हमारी नजात हो सकती है। इसलिए हम सब इन वाक़ियात को सुनकर इस बात का इरादा करें कि सिर्फ नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत के रट लटाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। नबी की मोहब्बत अगर दिल में है तो एहतमाम करें, रोज़ाना सुबह शाम नबी के ऊपर दरूद पढ़ने की आदत डालें। चलते फिरते उठते बैठते नबी के ऊपर दरूद पढ़ें। हमारा कोई दिन ऐसा ना गुजरे जिसमें हम अपने नबी को याद ना किए हों। हर अमल में नबी की इताअत की कोशिश करें कि मेरे नबी कैसे करते थे, ये काम हमारे नबी कैसे करते थे, पहचान कर उसको उसी तरह पूरा करने की कोशिश करें। चाहे कोई नाराज़ हो जाए, चाहे कोई भी नाराज़ होकर रिश्ता तोड़ ले, कोई फ़र्क की बात नहीं। क़ियामत के दिन
کوئی رشتہ دار سفارش نہیں کرے گا. نبی کے علاوہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر جہنمی آدمی کو سفارش کر کے جنت میں داخل کرے. اس لیے ہم کوشش کریں نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی، آپ کے سنتوں کو اپنانے کی، آپ کے لیے جان دینے کے جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.